بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ اپنی تقرری کے تقریباً 1 سال کے بعد امریکہ کے دورے پہ روانہ ہوئے ہیں۔ نواز شریف اور مسلم نواز کس معاملے پہ پریشان ہیں، کیا رپورٹ کیا جا رہا ہے، عمران خان کی جو ڈیل کی خبریں چل رہی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے بلاگ کی جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے جو گزشتہ دنوں سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی گئی، جو نگران حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی غیر ملکی باشندے ہیں پاکستان میں ان کو ان کے ممالک میں واپس بھیجا جائے۔ تو اب تک تقریباً کوئی 4 لاکھ افغانیوں کو افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے، لیکن اس فیصلے کے خلاف ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہوئی۔ جسٹس صدارت طارق مسعود، جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے جواب مانگا تھا وزارت خارجہ سے۔ تو وزارت خارجہ نے یہ جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس جواب کے جو مندرجات ہیں وہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے کہ سپریم کورٹ کے نوٹس پر وفاقی حکومت وزارت خارجہ کیا بتا رہی ہے۔ کیا جو غیر ملکیوں کی بے دخلی کا فیصلہ ہے اس پر حکومت قائم ہے یا پھر کچھ نرمی حکومت کی جانب سے دکھائی گئی ہے؟ تو یہ لازم 3 صفحات کا یہ جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے، اور میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کوٹ کر سکتا ہوں کہ یہ جو وزارت خارجہ کا جواب ہے آپ کو کسی میڈیا پہ نہیں ملے گا، چاہے وہ نیوز چینلز ہوں، کنونشنل میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو۔ یہ ایکسکلوسیو بھی ٹھیک ہے، اس کی انٹینسٹی خبر کی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن ہماری ایکسکلوسیو خبر ہے۔ اس جواب میں لازم کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں پاکستان کے اور جو فارن پالیسی ہے اس کی ذمہ دار ہے۔ غیر ملکیوں کی بے دخلی خارجی پالیسی کے عین مطابق ہے، یعنی جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ غیر ملکی باشندوں کو پاکستان سے باہر بھیجا جائے گا، ان کے ممالک میں بھیجا جائے گا، یہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی خارجی پالیسی کے عین مطابق ہے۔ جن کے پاس قانونی دستاویز نہیں ہیں، جن کے ویزے ختم ہو چکے ہیں، ان کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ کسی ایک ملک کے شہری کے خلاف فیصلہ نہیں کیا گیا۔ جن کے پاس قانونی دستاویزات ہیں ان کو بے دخل نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس جواب میں کہ جو اکثریت اپنے ممالک واپس جا رہی ہیں اس میں رضاکارانہ طور پہ لوگ اپنے ممالک میں واپس جا رہے ہیں، اور آئین پاکستان میں یہ درج ہے کہ ملک کی جو وقار ہے، خود مختاری ہے، سرحدوں کی آزادی کا جو ہے وہ سیف گارڈ کیا جائے گا۔ تو سرحدوں کی خود مختاری کی حفاظت کرتے ہوئے دوسرے ممالک نے بھی اپنے جو غیر ملکی باشندے ان کے ملک میں ہیں ان کو انہوں نے بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ ایران اور غالباً ترکی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کسی شہری کے بغیر دستاویز کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا غیر قانونی ہے۔ یہ فارن پالیسی مہاجرین کے حوالے سے نہیں بلکہ غیر قانونی باشندوں کو جو ہے وہ پاکستان سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات کی مہاجرین کے حوالے سے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے جو پروٹوکول ہیں 1967 کے مہاجرین کے حوالے سے، اور جو اقوام متحدہ کا 1951 کا کنونشن ہے اس کا سگنیٹری نہیں ہے۔ آگے کہا گیا ہے کہ بہت سارے تمام ممالک جن کے شہری یہاں سے بے دخل کیے جا رہے ہیں وہ بھی فیصلے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور بارڈر پہ اپنے جو ان کے شہری ہیں ان شہریوں کو ان کی طرف سے وصول کیا جا رہا ہے۔ اور 2001 کے بعد جو خاص بات ہے اس جواب کی کہ پورے افغانستان میں ایک حکومت آئی ہے، اور وہ ایک حکومت اپنے مخالفین کے خلاف بھی جو ہے وہاں پہ متحرک نہیں ہے۔ تو ایک نئے دور کا یہ جو باشندے واپس بھیجے جا رہے ہیں، خاص طور پہ افغانستان کی بات کی گئی ہے، تو یہ جو ری بلڈنگ ہے افغانستان کی اس میں ایک نئے دور کا جو ہے وہ آغاز ہوگا۔ تو یہ جواب وزارت خارجہ کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہوا ہے۔ تو پہلی ویسے ناظرین اس کیس کی سماعت بھی غالباً 13 دسمبر کو سپریم کورٹ میں ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین جو پچھلے دنوں جہانگیر ترین صاحب گئے تھے ماڈل ٹاؤن میں اور جا کے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات سے نکلا یہ تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم نواز میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ اتفاق ہو چکا ہے۔ اتفاق تو ناظرین ہوا، لیکن یہ معاملات اتنے کوئی آسان نظر نہیں آ رہے کہ یہ آسانی سے حل ہو پائیں گے، کیونکہ آج جو خبر رپورٹ ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ قومی اسمبلیوں کی 20 اور صوبائی اسمبلی کی پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے 44 نشستوں پر جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ جو نمبر رپورٹ ہوا ہے غالباً سما نیوز پہ رپورٹ ہوا ہے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق ناظرین نون لیگ تیار تو ہے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے،
لیکن یہ جو 20 قومی اسمبلی اور 44 پنجاب اسمبلی کی نشستیں میری اطلاعات کے مطابق کہ نون لیگ جو ہے اس ٹوٹل جو پورشن مانگا ہے اس کا صرف 10% استحکام پاکستان پارٹی کو دینے کے لیے تیار ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ کس طریقے سے سارٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک طرف 64 سیٹیں مانگ لی گئی ہیں، دوسری طرف اس کا 10% 6 سے 7 سیٹیں مصطفی نواز جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، دو خبریں بلکہ بہت زیادہ فیک نیوز کی کل سے آج تک بھرمار ہو رہی ہے۔ ایک خبر تو یہ چلی کہ الیکشن کمیشن نے جو انتخابات کے حوالے سے کہ جن علاقوں میں سردی ہے، برف باری ہے، وہاں پہ الیکشن کی تاخیر کے معاملے پہ مشاورت کی ہے، اور دوسری خبر یہ کہ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ ان دونوں خبروں کی الیکشن کمیشن نے آج تردید کر دی ہے کہ جن سرد علاقوں میں سردی کی وجہ سے انتخابات کی تاخیر کے معاملے پہ کسی قسم کی مشاورت نہیں ہوئی، اور الیکشن کمیشن نے کسی قسم کا کوئی شیڈول بھی جاری نہیں کیا۔ اور صرف ناظرین یہ نہیں بلکہ ایک اور بھی فیک نیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ ایسے صحافی، ایسے نامور لوگ، عزت دار لوگ جو ہے اس طرح کی فیک نیوز پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک اور صحافی ہیں جنید سلیم صاحب، دنیا پہ تھے، دنیا سے فارغ ہو کے آج کل مجھے نہیں معلوم ہے کہاں پہ ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا کہ خان صاحب کو، اب اس میں فیک نیوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خان صاحب کو جیل میں انڈائریکٹ ڈیل آفر کی گئی۔ اب انڈائریکٹ ڈیل کیا ہوتی ہے پہلے تو یہ وضاحت کریں نا۔ ڈیل ہوتی ہے، ڈیل ہوتی ہے، اور اس کی ڈائریکٹ آفر ہوتی ہے، انڈائریکٹ نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ بات انڈائریکٹ کر کے اشارہ انڈائریکٹ کا دیا ہے، لیکن بات ایسے ہے کہ 1 to 1 ہو رہی ہے۔ جب 1 to 1 بات ہو رہی ہے تو پھر انڈائریکٹ کہاں سے ہو گئی؟ پہلے پوری بات ناظرین آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ لکھا کیا ہے انہوں نے۔ یہ ناظرین لکھتے ہیں کہ خان صاحب کو جیل میں انڈائریکٹ ڈیل آفر کی گئی کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں، بے الیکشن میں تو حصہ لے رہے ہیں، بلے کا نشان بھی آپ کو دے دیں گے، خیبر پختونخوا میں حکومت کی اجازت دے دیں گے۔ اجازت کیا؟ خان صاحب جیت کے تو کس نے اجازت دینی ہے؟ خان صاحب حکومت بنائیں گے وہاں پہ KPK میں، اور اب تک کے جو فگرز ہیں وہ تو لگتا ہے کہ خان صاحب کم از کم KPK میں تو کسی سے مار نہیں کھائیں گے۔ آگے سنیں، اپوزیشن بھی آپ کو دے دیں گے، تو اپوزیشن بھی خان صاحب کو ملنی ہے، اور کس کو ملنی ہے؟ اگر خان صاحب نہیں جیتتے تو اپوزیشن تو ان کی کہیں جا بھی نہیں سکتی۔ آگے سنیں، اور کہا گیا ہے کہ دھاندلی کا الزام آپ بے شک شد و مت سے لگائیں۔ یہ ناظرین ہو ہی نہیں سکتا کہ خان صاحب کو کہیں کہ آپ دھاندلی کا الزام لگائیں۔ جو انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جن ممالک کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ یہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ استحکام ہوگا تو آپ پاکستان میں استحکام ہوگا تو انویسٹمنٹ کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے۔ تو جب خان صاحب دھاندلی کے الزامات لگائیں گے، روڈوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے، تو پھر استحکام کیسے آئے گا؟ آگے سنیں کہ عمران خان صاحب کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلائیں گے۔ خان صاحب نے یہ سنا اور سائیکل چلانا شروع کر دی۔ یعنی اس پوری خبر کا خلاصہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ یہ جو ملاقات ہوئی، جو ڈیل کے لیے گئے تھے خان صاحب کو پیشکش کرنے کے لیے، خان صاحب اپنے سیل میں تھے، جیل میں تھے، اور وہاں پہ خان صاحب سائیکل چلا رہے تھے، اور وہاں پہ بندہ وہاں پہ پہنچا اور خان صاحب کو ساری چیزیں بتائیں کہ ایسے ایسے کریں تو آپ کے لیے یہ ڈیل کا پیکج موجود ہے، بتائیں خان صاحب۔ تو خان صاحب نے سنی انسنی کر دی اور سائیکل چلانا شروع کر دیا۔ ناظرین، جتنا بھی جھوٹ بول لیں لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ ناظرین، کسی شخص کو آپ نے آفر کرنی ہے، وہ جیل میں بھی بے شک موجود ہے، آپ نے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، آپ نے اس کو پہلے کنونس کرنا ہے کہ آپ کے اوپر مشکل وقت ہے، دیکھیں آپ کا فلاں بندہ پکڑا گیا، آپ جیل میں ہیں، آپ پہ کیسز بن گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، آپ اس کو سیل سے نکال کے، چاہے اڈیالہ جیل کے اندر ہی صحیح، لیکن کسی ایسے کمرے میں بٹھائیں گے اپنے ساتھ ٹیبل پہ، تاکہ اس کو اچھا محسوس ہو۔ آپ اس کو بتائیں گے پھر ایسے کریں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو پھر جا کے بات ہوتی ہے، آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہوتی ہے کہ بندہ جیل میں موجود ہے، سائیکل چلا رہا ہے، اس کے ساتھ ایسی بات ہو سکتی ہے؟ سوال ہی ناظرین پیدا نہیں ہوتا۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، بھئی اس طرح کی باتیں کسی کمرے میں بیٹھ کے ٹیبل پہ، صوفے پہ پھر ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہوتی۔ ایک شخص کو عزت دے کے کسی مقام پہ لایا جاتا ہے منانے کے لیے، کنونس کرنے کے لیے، لیکن بہرحال چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین ایک اور ٹویٹ ہے شیر افضل مرود صاحب کے حوالے سے، اور یہ رضی دادا صاحب نے بڑی حیران کن خبر دی ہے، اور بہت بڑی خبر دی ہے انہوں نے، بلکہ دعویٰ کیا ہے۔ رضی دادا یہ لکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے آج یہ 11 بجے کوئی ٹویٹ کیا ہے، 13,000 لوگ دیکھ چکے ہیں، 309 لوگ ری پوسٹ کر چکے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت نے اپنے قائد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کچھ احمقوں سے باجوڑ اور ملحقہ نشستوں کے لیے ٹکٹوں کی بھاری رقم وصول کر لی ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن کا سیزن ہے تو ٹکٹیں تو دینی ہیں۔ تو رضی دادا یہ خبر دے رہے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو باجوڑ اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں وہاں پہ جو ٹکٹیں دینی ہیں،
اس میں شیر افضل مروت نے کسی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مجھے پیسے دیے جائیں، اور وہ پیسے انہوں نے لے لیے ہیں اور اس کو کہا ہے کہ میں یہ ٹکٹیں تمہیں لے کے دوں گا، تم پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہوگے۔ آگے لکھتے ہیں، یہ میں نے تشریح کر کے بتایا، آگے رضی دادا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اس کی ساری بھاگ دوڑ ٹکٹوں کے اعلان تک محدود ہے، یعنی مروت صاحب جو کے پی کے میں جلسے باجوڑ کوہاٹ کبھی کدھر، تو رضی دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ٹکٹوں کے بھاگ دوڑ کے اعلان تک محدود ہے، نامزدگیوں کے اعلان ہونے کے بعد یعنی جیسے ٹکٹیں مل جائیں گی یہ شخص یا تو باہر بھاگ جائے گا یا پھر رقوم واپس کرتا ہوا پایا جائے گا۔ تو رضی دادا صاحب بھی بڑے سینئر صحافی ہیں اور بڑی انہوں نے خبر میں بڑا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف ظاہر سی بات ہے کہ انفارمیشن کی بیس کے اوپر ہی رضی دادا بات کر رہے تھے، لیکن مروت صاحب بھی بڑے غصے والے ہیں، وکیل ہیں، اور اس قسم کی بات پہ کسی کو بخشتے نہیں۔ لیکن بہرحال ناظرین، ایک اور بھی صحافی حماد حسن صاحب، انہوں نے کچھ ٹویٹ بھی کر رکھے ہیں اور وہ بھی ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں، اور یہ ایسی چہمگوئیاں اسلام آباد میں ضرور ہیں کہ ماضی میں بھی جب یہ جج تھے مروت صاحب تو مبینہ طور پہ کرپشن کے ایلیگیشن کے اوپر ہی جج کے منصب سے ہٹائے گئے تھے۔ یہ ایک یہاں پہ کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ، اس کی مجھے کسی نے تصدیق نہیں کی، لیکن بہرحال رضی دادا صاحب نے بڑی خبر دی ہے، بڑا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں، جنہیں پچھلے سال نومبر 2022 میں آرمی چیف لگایا گیا تھا، جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے ریپلیس کیا تھا، اور ایک سال، اب تو نومبر کی جگہ پہ دسمبر شروع ہو چکا ہے، تو تقریباً ایک سال کے بعد جو ہے وہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ امریکہ کے دورے پہ روانہ ہوئے ہیں، اور جو ISPR کے مطابق کہ وہاں پر عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں اعلیٰ فوجی افسران کے ساتھ اور دیگر حکام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اب ایک سال کے بعد عاصم منیر شاہ صاحب کا یہ امریکہ کا پہلا دورہ ہے بطور چیف آف آرمی اسٹاف، بطور آرمی چیف پاکستان۔ تو اس دورے کو لے کے بہت سارے سوالات ہیں کہ اس دورے سے پاکستان کو کیا ملے گا، پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ کا دورہ ہے تو مفید تو ہے اور اہمیت کا حامل بھی ہے پاکستان کے لیے۔ ویسے ناظرین، جو میں نے بات کی استحکام پاکستان اور نون لیگ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، اس پہ جہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے خبریں ہیں، وہاں پہ ابھی تک علیم خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ اتفاق نہیں ہوا۔ اور کل جو سمر ٹی وی پہ خبریں چلیں کہ مریم نواز کا جلسہ خالی تھا، کرسیاں خالی تھیں، اور وہ بھی غالباً نون لیگ کو دکھانے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے، میرے خیال میں اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ادروائز تو وہاں پہ ہمارے دوست موجود تھے، اپنے پرویز علی سندیلہ صاحب، انہوں نے وہاں سے ویڈیو جاری کی، وہاں پہ جلسہ جتنا میدان تھا، جتنا پنڈال تھا، اس کے مطابق وہاں پہ وہ پنڈال بھرا ہوا تھا، وہاں پہ لوگ موجود تھے۔ لیکن بہرحال نواز شریف کیوں پریشان ہے، مصطفی نواز کیوں پریشان ہے، تو یہ بھی ناظرین ایک اور خبر رپورٹ ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، جو استدعا کی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے کہ آپ یہ کیس نیچے ریمانڈ کر دیں، اور نیب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ نیچے ریمانڈ کر دیں، ایک ہی مرتبہ فیصلہ ہو جائے، اس میں بہت سارے سکم رہ گئے ہیں، بہت سارے سوالات ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، عامر فاروق صاحب نے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، یہ جو استدعا تھی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی، امجد پرویز کی، اعظم طارق صاحب کی اور نیب کے پراسیکیوٹرز کی، تو عدالت نے کہا کہ نہیں، ہم ریمانڈ نہیں کرتے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے رکھا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ ان اپیلوں پہ سماعت کرے تو دیکھے جو ارشد ملک کی ویڈیو ہے کیا اس میں ایسے لکوناز موجود ہیں، تو پھر ہائی کورٹ ان شواہد کی روشنی میں اگر مس کنڈکٹ ہوا ہے تو اس کو ریمانڈ بھی کر سکتی ہے، اور اگر ہائی کورٹ خود چاہے تو دوبارہ سے خود سے ایگزامینیشن تمام پروسیس کی، ایویڈنس کی کر کے فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ تو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان اپیلوں پر میرٹ پہ فیصلہ کریں گے۔ اب میرٹ پہ فیصلے کے حوالے سے جو رپورٹ کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مصطفی نواز، اور جو ناظرین خوشخبری ہے کہ پاکستان نے بھارت کو پاکستان کی انڈر 19 ٹیم نے بھارت کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ 260 رنز کا ٹارگٹ کیا تھا اور پاکستان نے 2 وکٹوں کے نقصان پہ وہ ٹارگٹ چیز کر لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں میچ کھیلا گیا۔ تو اب آ جاتے ہیں دوبارہ نواز شریف والی خبر پہ۔ تو رپورٹ کیا گیا کہ پریشان ہے کہ جو میرٹ پہ فیصلہ کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور ریمانڈ کرنے کے استدعا کو رد کیا، اس طریقے سے تو معاملہ پرولونگ ہو جائے گا اور الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی، الیکشن کا شیڈول آ جائے گا، نومینیشن فائل کرنے کی ڈیٹ آ جائے گی، تو نواز شریف الیکشن کیسے لڑیں گے؟ اب پتہ نہیں یہ
کس نے کیسے رپورٹ کیا، یہ بھی ایک مجھے ٹیبل سٹوری لگتی ہے یا پھر کسی کی فیڈ کی ہوئی لگتی ہے، لیکن اس میں اگر ہم حقیقت پہ بات کریں تو جو نواز شریف کے وکیل ہیں امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، تاخیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بدھ کے روز جو سماعت ہوئی، اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز نے اپنے دلائل کو مکمل کیا ہے، اب نیب کے وکیل نے دلائل دینے ہیں منگل کے روز، اور منگل کے روز نیب کا وکیل میکسیمم 10 سے 15 منٹ سے زیادہ دلائل نہیں دے گا، اور اس کے بعد اگر کچھ سکم بچا، کوئی ضرورت ہوئی تو نواز شریف کے جو وکلاء ہیں وہ جواب الجواب میں دلائل دیں گے، تو کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اتنی کوئی تاخیر ہوتی تو نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال خبر چھپی ہے تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیں اور ساتھ میں آپ کو حقیقت بھی بتا دیں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔